جو فائدے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ عبادت سے ہمیں جو ہے دنیا کے کچھ فائدوں کا بیان اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا فرسٹ ہے کہ روزی بڑھنا، طرح طرح کی برکت ہونا، تکلیف اور پریشانی دور ہو جانا، مرادوں کے پورا ہونے میں آسانی ہونا، لطف کی زندگی ہونا، بارش ہونا، ہر قسم کی بلا کا ٹل جانا۔ مطلب ہر قسم کی بلا مطلب کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنی تھی یا کچھ بھی ہونا تھا، آپ نیک کام کرتے تھے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ مصیبتیں جو ہے اللہ نے ٹال دی۔ اللہ تعالیٰ کا مہربان اور مددگار رہنا، کہ مطلب جب انسان کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ فرشتوں کو حکم ہونا کہ اس کا دل مضبوط رکھو۔ مضبوط رکھو کا کیا مطلب ہے یہاں پر کہ جو فرشتے ہوتے ہیں، جب ہم نیک کام کرتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، تو فرشتوں کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اس انسان کو جو ہے آپ مضبوط رکھو۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آ جاتی ہے تو اس کے دل کو جو ہے مضبوط رکھو، اس کو جو ہے ثابت قدم رکھو اس دنیا میں کہ وہ مایوس نہ ہوئے۔ تو سچی عزت اور آبرو ملنا، مرتبے کا بلند ہونا، سب کے دلوں میں اس کی محبت ہو جانا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ سب کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، فرشتوں میں بھی اس کا نام ہو جاتا ہے اور دنیا میں بھی اس کا نام ہو جاتا ہے۔ قرآن اور اس کے حق میں قرآن کا اس کے حق میں شفا ہونا۔ قرآن مطلب جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اگر انسان نیک ہوگا تو قرآن بھی اس کے لیے شفا کا کام کرے گا۔ اس کو کوئی بیماری ہے، اس کے اوپر کوئی بیماری آنے والی ہے تو قرآن اس کے لیے شفا بن جائے گا جب بھی وہ پڑھے گا اس کو۔ اور مال کا نقصان ہو جائے تو اس کا اچھا بدلہ ملنا، مطلب اگر کوئی کبھی زندگی میں کسی کا مال ضائع ہو گیا، کسی نے چوری کر لیا یا پھر اس کی زندگی میں مال کی کمی ہے یا کچھ بھی اس کا نقصان ہو جاتا ہے زندگی میں، تو اللہ اس کو اچھا بدلہ دیتے ہیں، اس سے بہتر اس کو عطا کرتے ہیں۔ دن و دن نعمت میں ترقی ہونا، کہ ہر دن کے ساتھ نا اس کو نعمتیں ملتی ہیں، ہر دن کے ساتھ اللہ اس کے مال میں، اس کی زندگی میں ترقی کرتا ہے۔ مال اس کا بڑھنا، دل میں راحت اور تسلی رہنا، اس کے آگے کی نسل میں نفع پہنچنا۔ آگے کی نسل کا کیا مطلب ہے؟ ہماری جو آگے کی جنریشن ہوگی، اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہمارے آگے کی جنریشن کو بھی اللہ جو ہے ہمیں بھی نوازے گا، اور ہمارے آگے کی جتنی بھی جنریشن ہوگی اللہ ان کو بھی نوازے گا جو اچھے کام کرتا ہوگا۔ زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا۔ غیبی بشارتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر غیبی بشارتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ، جیسے ہم ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں اور اللہ کا جو نظام چل رہا ہے وہ ہمیں ابھی نہیں دکھ رہا، پر جب ہماری موت ہوگی تو ہمیں وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جو ہمیں آج نہیں دکھتی ہیں۔ تو غیبی بشارتوں کا مطلب ہے کہ انسان جب کوئی نیک اعمال کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے جو چیزیں ہمیں نہیں نظر آ رہی ہیں، جب ہم مر جائیں گے ہمیں تب اس کا ثواب بتایا جائے گا کہ آپ نے اس دن یہ کام کیا تھا تو اس چیز کا یہ آپ کو انعام ملا ہے۔ اور کہتے ہیں نا، حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا، جب وہ مر جائے گا تو جب اگر اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی دنیا میں تو اس کو دکھایا جائے گا کہ اگر اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی تو آج دیکھو اس کا کتنا اجر ہے، تو اس کا اجر اس کو دکھایا جائے گا۔ اور مرتے وقت فرشتوں کا خوشخبری سنانا، مطلب کیا خوشخبری سنانا فرشتوں کا؟ کہ اس کو جنت نصیب ہوئی ہے یا پھر جو بھی اللہ نے اس کے لیے ٹھکانہ رکھا ہوگا وہ اس کا فرشتوں کو بتانا، مبارکباد دینا کہ بھئی اس کو اللہ نے اچھی جگہ آگے دینی ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے جو ہیں، اگر کسی نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہے اچھی شکل میں آتے ہیں اور اچھی شکل میں آ کر اس بندے کو بشارتیں دیتے ہیں، اس کو کنگریچولیشن کرتے ہیں، کنگریٹس کرتے ہیں اپنے لفظوں میں، اب ہم نہیں جانتے وہ کس لفظوں میں، پر وہ مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب تم نے اس دنیا میں اچھے کام کیے تھے تو آج تمہارا یہ اجر ہے۔ اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، اس کو جنت کی کھڑکیاں اس کے قبر میں کھول دی جاتی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس کا فرشتوں کا خوشخبری سنانا اور مبارکباد دینا اس کو۔ عمر بڑھنا، جو بندہ اچھے کام کرتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے، اور جو انسان برے کام کرتا ہے اس کی عمر گھٹ جاتی ہے، مطلب اس کی عمر میں گھٹ جاتی ہے اس کی عمر۔ اور فاقے سے، غریبی اور فاقے سے بچا رہنا، تھوڑی چیز میں زیادہ برکت ہونا، اللہ تعالیٰ کا غصہ جاتے رہنا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جو انسان جو ہے اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہوتا ہے وہ اس پر نازل نہیں ہوتا، اور تھوڑی بھی چیز ہوگی نا تو اس میں بھی اس کے لیے برکت ہو جائے گی، اور فاقے کی دن اس کے اوپر نہیں آئیں گے کیونکہ اللہ کی اس کے اوپر نظر رحمت ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا ہر چیز۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہم نے جو پڑھا کہ
کس طریقے سے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کتنے سارے مطلب اس کا ہمیں جو ہے جیسے اس دنیا میں ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس کی کچھ نہ کچھ ملتا ہے. جیسے کوئی بچہ کوئی اگر زندگی میں لائف میں کبھی کسی کلاس میں فرسٹ آ جاتا ہے تو اس کو یہ چیزیں پرائز ملتا ہے. تو ویسے ہی جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہمیں آخرت میں بھی اس چیز کے پرائسز ملیں گے. تو اس دنیا میں بھی دیکھو ہمیں کتنی چیزیں مل رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو روزی کا بڑھنا، طرح طرح کی برکت ہونا، تو یہ دنیا میں ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم یہی تو چاہتے ہیں نا کہ ہماری روزی میں برکت ہو، ہماری عمر جو ہے دراز ہو جائے، ہمارا جو ہے ہماری جو ہے عمر بڑھ جائے، اور ہمیں تھوڑی سی چیز میں ہمارے مال میں برکت ہو جائے. اور کیا چاہیے اس دنیا میں انسان کو؟ یہی تو چاہیے. یہی تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے مال میں برکت آئے، اس کا گھر خوشحال رہے. تو جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے. اور اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ جو ہے میری سنتا نہیں ہے یا ایسا کچھ ہے. نہیں، تو اللہ جو ہے ہمیشہ اچھا کرتے ہیں. بس ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. اللہ ہمیشہ اچھا کرتے ہیں، ہمیشہ ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں. اور اب ہم نے دیکھ بھی لیا کہ اللہ نے ہمیں حدیث میں فرمایا ہے کہ جو انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، اور جو انسان گناہوں کے کام کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ کو یہ جو انٹرفیس دکھائی دے رہا ہے، یہ جو بھی ویڈیو میں آ رہا ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا لکھا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے اپنے کلام میں. تو یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں جو میں نے بولا، اور اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا کہ کئی بار ہوتا ہے انسان کو اردو کے ورڈز جو ہے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو دیٹس وائی میں نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا تاکہ آپ کے لیے ایزیلی ہو اور اچھے سے آپ اس چیز کو سمجھ پائیں. تو یہ تھے گناہوں سے دنیا کے کچھ نقصان اور عبادت سے دنیا کے کچھ نقصانوں کا بیان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئے یا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو زندگی میں، آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، کچھ بھی آپ کو پرابلم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہو اپنی پرابلمس کو، یا جو بھی آپ کو سیکھنا ہے یا کچھ بھی اگر مجھے اس کا علم ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے اس کے لیے آپ کو ایڈوائز کروں گی. اور یہی کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.